آج ہمارے پاس سبق نمبر 2 ہے، جس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے مبتدا اور خبر کے متعلق۔ کل آپ نے پڑھا تھا مرفوعات، منصوبات، مجرورات کی آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی اور آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا، اور ان میں سب سے پہلے مرفوعات میں سب سے پہلا نمبر ہے مبتدا کا اور دوسرا نمبر ہے آپ کے پاس خبر کا۔ یعنی قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی مبتدا آئے گا وہاں آپ نے اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے، جہاں بھی خبر آئے گی وہاں آپ نے قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کی کتابوں میں جہاں بھی آئے گا وہاں آپ نے رفع پڑھنا ہے، پیش پڑھنی ہے، مبتدا اور خبر۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات کو سمجھو۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملے کی 2 قسمیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مبتدا خبر سے مل کر بنے گا، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جو فعل فاعل سے مل کر بنے۔ جملہ فعلیہ کی ابتدا میں فعل ہوگا اور جملہ اسمیہ کی ابتدا میں ہمارے پاس اسم ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ 2 قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جہاں پر جملہ اسمیہ ہوگا اس کی ابتدا میں اسم ہوگا تو آپ سمجھو یہاں پر مبتدا اور خبر کی ہم نے ترکیب کرنی ہے، اور جہاں پر ابتدا میں فعل آ جائے تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں پر جو فعل فاعل سے مل کر بنے گا وہ ہمارے پاس بن جائے گا جملہ فعلیہ۔ اب قرآن مجید میں یہ 2 قسم کے جملے استعمال ہوں گے، اکثر جو ہوں گے وہ جملہ اسمیہ استعمال ہوں گے جو مبتدا اور خبر سے مل کر جملے بنتے ہیں۔ اب آ جائیں اس کی نشانیوں پر۔ مبتدا اور خبر کی جو عمومی علامت ہے جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، آپ سمجھیں کہ جہاں پر ہے اور ہیں والا معنی آ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر ہم نے مبتدا اور خبر کی ترکیب کرنی ہے۔ مثلا ہمارے پاس ہے زید قائم، ابھی آپ نے اس کے اوپر اعراب نہیں لگانا، تو اس کا آپ نے ترجمہ دیکھا تو اس کا ہے زید کھڑا ہے، تو پھر ہے آ گیا۔ جیسے ہی ہے آئے گا تو پھر جہاں پر ہے آ جائے آپ نے وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب کرنی ہے۔ پہلے کو مبتدا بناؤ گے، دوسرے کو خبر بنا دو گے تو پھر یہ جملہ اسمیہ آپ کے پاس بن جائے گا۔ جب مبتدا خبر ہے تو ان کے اوپر آپ کے پاس رفع آ جائے گا۔ ہے اور ہیں اس طرح ہمارے پاس ہے کہ زید عالم ہے، طالب علم محنتی ہے، ہاں زید سکول، ہاں زید عالم ہے، زید جاہل ہے۔ اب جہاں پر ہے اور ہیں والا معنی آ جائے تو آپ سمجھ جاؤ عموماً وہاں پر ہم نے مبتدا اور خبر بنانا ہے اور وہاں پر آپ رفع لگا دو گے۔ اور اس کے بعد ہے اور ہیں کے ساتھ ایک دوسری شرط دیکھو کہ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو، جس جملے کی ابتدا آپ کے پاس اسم سے ہو رہی ہو اور آگے ہے اور ہیں والا معنی آ جائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہاں پر ہم نے مبتدا اور خبر کی ترکیب کرنی ہے۔ مثلا ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ زید جاء، اب اس جملے کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اسم سے ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جاؤ یہاں ہم نے مبتدا اور خبر کی ترکیب کرنی ہے۔ اب جس وقت جملے کی ابتدا فعل سے ہو، جا ہو گیا، ضرب ہو گیا، کوئی بھی فعل لے لو، جس وقت جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں پر ہم نے جملہ فعلیہ بنانا ہے۔ جس کی ابتدا فعل سے نہیں ہو رہی، اسم سے ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جاؤ یہاں پر ہم نے مبتدا خبر کی ترکیب کر کے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے۔ ہاں، پہلی علامت ہمارے پاس کہ اس میں عموماً ہے اور ہیں والا معنی ہوگا اور جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہوگی، فعل سے نہیں ہوگی۔ اور آگے ہمارے پاس یہ ہے کہ مبتدا جو ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا اور خبر جو ہوگی وہ ہمارے پاس مسند ہوگی۔ مبتدا ہمارے پاس معرفہ ہوگا عموماً اور خبر ہمارے پاس عموماً کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی۔ اب آپ پڑھو گے یہاں پر کہ مبتدا یہ مختصر ترکیبیں ہیں، اس طرح ہمارے پاس زید قائم ہو گیا یا زید مجتہد ہو گیا، یہ مختصر، یعنی مبتدا بھی یہاں پر مفرد ہے، خبر بھی یہاں پر مفرد ہے، مبتدا بھی مفرد، خبر بھی یہاں پر مفرد ہے۔ تو یہ ہے مفرد مفرد کی ترکیب آپ ملاتے اور آپ کے پاس جملہ فعلیہ خبریہ ہو جاتے ہیں۔ آگے جا کر پڑھو گے انشاءاللہ آپ کہ کبھی مبتدا بہت ساری چیزوں سے مل کر بنے گا، فعل، فاعل، صلہ، موصول، بہت ساری چیزوں سے مل کر ایک مبتدا بنے گا اور بہت سارے جملے مل کر ایک خبر بن جائے گی۔ ہاں، مبتدا کے اندر مبتدا بھی ایک بہت بڑا بن جائے گا اور خبر بھی آپ کے پاس بڑی بن جائے گی۔ وہ اس وقت ہوگا جس وقت آپ آگے جا کے ترکیبیں سیکھ لو گے، جملہ فعلیہ کی، صلہ موصولہ کی، حال ذو الحال کی ترکیبیں سیکھ لو گے۔ یہ
یہ سارے مل کر کبھی حال بن جاتے ہیں اور یہ سارے مل کر کبھی مبتدا بن جاتے ہیں، سارے مل کر یہ آپ کے پاس کبھی خبر بن جاتے ہیں۔ اب آپ قرآن مجید کھولو اور قرآن مجید میں آپ ایسے 20 جملے نکالو کہ جس جملے کی ابتدا میں اسم آ رہا ہو اور وہاں پر ہے اور ہیں والا معنی کر رہے، وہاں آپ پر مبتدا خبر بنا دو بے جھجک ہو کر، اور وہاں پر آپ رفع لگا دو۔ 20 جملے نکالو اور اس کی پریکٹس کرو، تو پھر یہ ہے ابتدا، کیونکہ قرآن مجید میں اکثر جملہ اسمیہ ہیں۔ جب مبتدا خبر کی علامات کا آپ کو پتہ چل جائے گا اور ترکیب آ جائے گی تو اکثر جملوں کی آپ کے پاس ترکیب ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارے پاس ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، مبتدا خبر بنا دو۔ اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، مبتدا خبر بنا دو۔ اللہ خبیر، اللہ خبر رکھنے والا ہے والا معنی آ گیا، ابتدا میں اسم آ گیا، تو آپ وہاں پر مبتدا اور خبر کی ترکیب کر لو۔